نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ گناہوں سے بچا کیسے جائے؟ تو نمبر ایک یہ کہ گناہ کی برائی ذہن میں پیوست کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو گناہوں کا وبال بتاتی ہیں۔ تو اپنے دل میں گناہ کی نفرت کو پیوست کیا جائے، راسخ کیا جائے، اس کی شناعت دل میں بیٹھ جائے، بار بار تذکرہ ہو، ڈسکشن ہو، بات چیت ہو، پوچھیں، معلوم کریں لوگوں سے، علماء سے، اہل اللہ سے جب ملے تو ان سے ساری باتوں کے ساتھ یہ بھی پوچھیں، خالی اس فکر میں نہ پڑے کہ وہ کوئی آپ کو ایک اچھا کام کرنے کا بتا دیں، ایک دعا بتا دیں۔ آج کل سب کا مزاج یہ ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ پتہ چل جائے جس سے میرا شارٹ کٹ میں کام بن جائے، ایک وظیفہ پڑھوں تو نوکری لگ جائے، دوسرا وظیفہ پڑھوں تو GCSEs اور A لیول میں اچھے سکورز آ جائیں، اس کے بعد تیسرے وظیفے سے میری نوکری، چوتھے سے میری اچھی جگہ شادی، اور پانچویں سے میرے پاس رولز رائس، اور چھٹے ساتویں وظیفے کے بعد تو بس میں ولی اللہ ہی ہو جاؤں اور کچھ کرنا مجھے نہ پڑے۔ ساری عبادت کے اور اچھے جتنے کام ہیں وہ بس یہ آپ لوگ خود ہی کر لیں، مولوی حضرات کریں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر ایک کو محنت کرنی پڑتی، دنیا کا کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں آتا۔ تو پہلے تو ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ گناہ بہت خراب چیز ہے اور مجھے اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ نمبر دو یہ کہ مجھے ہر حال میں بچنا ہے اور میرے اندر بچنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، وہ تو بڑے لوگ تھے جو بچ گئے، نہیں، میں بھی بچ سکتا ہوں، جبھی اللہ نے مجھ پر گناہ سے بچنا فرض کیا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے کہ جو ہماری برداشت سے بڑھ کر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اگر اللہ ہمیں مکلف بنائے گناہ چھوڑنے کا اور ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو گناہ چھوڑنے کی، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی، یعنی اس چیز میں اللہ نے ہمیں پابند کیا، بوجھ ڈالا جس کو ہم سہار نہیں سکتے، جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں دی۔ نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ ایک 10 سال کے لڑکے سے یہ کہا جائے کہ تم 50 کلو کا وزن اٹھاؤ تو یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی صلاحیت سے بڑھ کر ہے، کسی بھی انسان سے اس کی صلاحیت سے بڑھ کر کام کہنا یہ ظلم ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پر ظلم کرتے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پر رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتے۔ انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پر، تو رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے کوئی کام کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے وہ کرنا نہ صرف یہ کہ واجب ہے، بلکہ ہمارے لیے اس کے سارے مواقع، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ہمیں خود ہی ہمت کر کے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو 3 باتیں ہوئیں۔ نمبر 1 یہ کہ گناہ کی شناعت دل میں ہو، نمبر 2 یہ کہ مجھے ہر حالت میں گناہ سے بچنا ہے، نمبر 3 یہ کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی ہر حالت میں صلاحیت موجود ہے جب تک کہ میں مکلف ہوں۔ اب دماغ ختم ہو جائے، ڈیمنشیا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اپاہج ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، اب وہ کرے کیا کرے، اس کو چھوڑ دیں، اس کی تو کیس ہی الگ ہے۔ جب تک میں مکلف ہوں میرے پاس اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، صحیح ہے۔ اب چوتھا کام اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے مجھے پتہ چلے کہ گناہ کیا کیا ہے۔ اس کی پوری ایک لسٹ ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اپنے ذہن میں بنائے، معلوم کرے، علماء سے پوچھے، کتابیں دیکھے، ان کی مجالس میں جائے کہ یہ گناہ ہے، مجھے یہ لسٹ پتہ چل جائے، یہ میرا علم ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس گناہوں میں سے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اس کی ایک لسٹ تیار کر لے اپنے ذہن میں، یا لکھ لے اس کو کہیں، کہ یہ کبائر ہے اور یہ صغائر ہے، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، آرڈر میں۔ پہلے کبیرہ سے کام کرے تاکہ صغیرہ تو آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، کبیرہ کو پہلے سامنے رکھے تاکہ وہ بڑے سانپ ہیں ان سے پہلے بچنے کی فکر کر لے، اور ان کی ایک ترتیب یہ بنا لے ان کی سیویریٹی کے حساب سے تاکہ اس کے ذہن میں رہے، اور اگر اس کی توفیق نہ ہوتی یا ڈر لگتا ہے اس طرح سے، کبھی کبھی خوف بھی ہوتا ہے کہ یار مشکل نہ ہو جائے، زیادہ تنگی نہ آ جائے، بعض کمزور دل کے لوگ، تو پھر ان کبیرہ گناہوں میں سب جو لسٹ بنی ہے اس میں سب سے آسان سے شروع کرے اور نیچے تک لے جائے۔ سب سے آسان کون سا ہے؟ تو اب 100 میں سے مثلا کسی کی زندگی میں یہ 25 ہیں، تو دیکھا بھائی پہلے تو ان میں سے ٹک باکس ان کو کاٹ دیا کہ جو میں الحمدللہ کر ہی نہیں رہا، قتل الحمدللہ نہیں کرتا، سور کا گوشت میں نہیں کھاتا ہوں، شرک میں نہیں کرتا ہوں، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ تو کٹ جائیں گی آسانی سے، ان کو سائڈ لائن کر دیا۔ ان کے علاوہ جو آئیں گی لسٹ میں، اب ان میں سے سب سے آسان سب سے اوپر رکھ دیا، یہ کبیرہ گناہ بہت آسان ہے چھوڑنا، اس کو میں پہلے چھوڑ لیتا ہوں تاکہ وہ لسٹ تو کم ہو، جلدی جلدی چھوٹی ہو جائے وہ لسٹ اور ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں۔
تو اس سے ایک بوسٹ بھی ملے گا. وہ جو پہلے کٹ جائیں گے بہت سارے, اور پھر وہ والے جو آسان ہوں گے, یار یہ 3 تو میں ابھی آج ہی پتہ چلا کہ یہ گناہ, ورنہ میں تو پہلے ہی نہ کرتا, کیونکہ مجھے کوئی ایسا انٹرسٹ بھی نہیں, بلا وجہ بیٹھا ہوا کرتا تھا, کبھی نہ گناہ تو پتہ ہی نہیں. ایسے گناہ بہت آسانی سے سائڈ لائن ہو جائیں گے. تو ایک انکریجمنٹ ہوگی کہ ماشاء اللہ پہلے حلے ہی میں دیکھو جو میں نہیں کرتا وہ, اور جو میرے لیے بہت آسان ہے چھوڑنا وہ 10% تو نکل ہی گئے, آسان ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اس طرح ایک اپنے آپ کو ہمت حوصلہ بھی دلائے. اور پھر اس کے بعد ہر گناہ کے لیے وہ 5 کام کرے جس سے گناہ بچتے ہیں, گناہوں سے بچا جاتا ہے. نمبر 1 مشارطہ, پہلے شرط لگائے, اپنے آپ سے کنڈیشن طے کرے کہ دیکھو اب مجھے یہ بدنگاہی مثلاً چھوڑنی ہے, یا جھوٹ بولنے کی میری عادت ہے, زبان پہ آ جاتا ہے, بلا وجہ میں بس ایک گول مول بات کر دیتا ہوں, کوئی پوچھتا ہے تو میں الٹی پلٹی بس ایسے کہہ دیتا ہوں, مجھے خیال نہیں رہتا, بس ویسی ایک عادت سی ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, چھوٹ جائے گی. میں کوئی کسی وجہ سے نہیں بولتا, بس ایسی میری عادت ہے. بعض ہوتے ہیں لپاڑی یہ کہتے ہیں ہمارے اس کو کراچی میں, تو لپیٹو یا لپاڑی اس طرح کے لوگ جو مطلب ایسے ہی بس ہانکتے رہتے ہیں, تو دوسرا والا ایسے کرتا رہتا ہے کہ بس پھینکو, صحیح ہے نا. تو یہ ایسے جو لوگ, ان کے لیے بہت آسان ہے, خالی تھوڑی سی توجہ دینی ہے, اس کو گناہ سمجھتے ہوئے ہمت کر کے اس کو چھوڑنا, بہت آسانی سے چھوٹ جائے گا. تو اس میں مشارطہ, یعنی آپس میں کانٹریکٹ کرے, اپنے نفس سے بات کرے کہ نہیں مجھے یہ گناہ ہر حالت میں چھوڑنا بہت مشکل ہے, زندگی اگر میں نے اس کے ساتھ گزاری تو میں کہاں جاؤں گا. ورک آن دس شروع ہو جائے, اور اس پہ مجھے توجہ کرنی. تو یہ شرط ہوئی. جیسی شرط ہوئی, اب اس کے بعد مراقبہ کرے, فوراً حساب لگائے کہ یہ کب کب ہوتا ہے. مثلا کل کا دن ہے, کل صبح تو میں گھر پہ ہی ہوں, کوئی کام وام مجھے ہے نہیں, چھٹی ہے الحمدللہ, تو گھر سے کام ہوگا. فون پہ بات کرنی ہے مجھے پاکستان میں, اپنے انڈیا میں جہاں بھی, اور امی سے بات ہوگی, ابو سے بات ہوگی, یا بہن بھائیوں سے جس سے بھی بات ہوگی, رشتہ داروں سے بات ہوگی, تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ سکتی ہے, وہ پوچھیں گے, میں کوئی کہانی سنا دوں گا, میری عادت ہے ایسی چھوڑنے کی. تو ذرا فوکس رہنا ہے. تو کل اب یہ نوٹ کر لیا کہ کل صبح 10 بجے جو مجھے فون کرنا ہے, 10 سے 12 کے درمیان, اس دوران میں بس سامنے لکھ کے لگا لیتا ہوں, یہ دیکھو یاد رکھو, یہ مراقبہ ہے کہ اس وقت جیسے وہ وقت آیا تو اب الرٹ ہو گیا کہ جھوٹ سارا دن تو بولنا نہیں ہے, ظاہری بات ہے, جس موقع پر بولنا ہے اس وقت خیال کر لیجیے. جیسے موبائل کا فون پتہ ہے کہ فون بجے گا, اور دیکھا یہ کون ہے, اوہ یہ تو وہ صاحب ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں, تو کچھ نہ کچھ مجھے عادت ہے چھوڑنے کی, تو فوراً الرٹ ہو گیا کہ نہیں یہ لیٹس گیٹ ریڈی. تو اپنے آپ کو صرف الرٹ کرنا ان سچویشن میں جن سچویشن میں ایسا ہوتا ہے. اب رات میں سو رہے کوئی ٹینشن نہیں, دن بھر میں نماز کا مسئلہ ہے, ادھر گھومنے گئے, کلاس میں بیٹھے ہوئے, تو کوئی بات ہی نہیں. تو خالی ان اوقات کی پہ نظر رکھنی پڑے گی. مراقبہ کا مطلب ہے کہ نظر رکھنی پڑے گی, ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, جن میں یہ کام ہو سکتا ہے, تو جلدی جلدی ہو جائے گا. پھر تیسرا کام اس کے ساتھ محاسبہ. دن گزرا, رات ہوئی, سونے کا وقت آیا, تو اب فوراً لے کے 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو اسیس کیا, ہاں بھائی آج سارا دن جی میرا ٹارگٹ تھا کہ اس گناہ سے بچنا ہے. تو صبح ان کا فون آیا, میں نے ان سے بات کی, کوئی جھوٹ بولا نہیں بولا. شام میں الحمدللہ وہاں بھی بچے تو گئے. مغرب کے بعد وہ صاحب جو آئے تھے ان سے میں نے بلا وجہ کیوں کہہ دی بات, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ استغفار کی. فوراً اپنے آپ کو پھر ملامت کی, عجیب گھٹیا انسان ہے یار, تجھے ایک دن بھی تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے, کل سے پھر اللہ کو ہم نے گواہ بنایا ہے, اللہ ہمارے درمیان موجود ہے, اپنے نفس سے پھر لڑائی کرے اور بات کرے, اسے کہ آئندہ نہیں. تو یہ معاتبہ ہے, اس کو ڈانٹے, نفس پہ تھوڑا سا عتاب کرے, غصہ دکھائے, اور پھر اگلے دن پھر دوبارہ اسی طریقے سے لگ جائے کہ ہاں بھائی آج بھی سنڈے ہے, آج بھی کچھ لوگوں سے ہوگی بات چیت, یا جو بھی ملاقاتیں ہوں گی, گھومنے پھرنے جائیں گے, خریدنے بیچنے جائیں گے, یا دکان پہ میں جاتا ہوں تو وہاں بندے آتے ہیں, کوئی چیز پوچھتے کہ یہ کیا ہے, کم کرنے کو کہتے کہ نہیں 25 کو تو میں نے لی, آپ کو کیسے 25 کی دوں, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوں 20 کی لی تھی. تو کیوں جھوٹ بول رہا بھائی, وہ کیا 25 کی آپ مجھے دیں, تو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں, بس میرے بارے میں نہیں ہے, میں نہیں تیار ہوں اس کے لیے. اس میں کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں اصل میں یوں لیٹ ہو گیا وسن, تو اب کیا ضرورت ہے کہ کہانی سنانے کی, ہوگی کوئی جینوئن بھی کہانی تو چپ پوچھ کا بھرا کوئی اگلا, نہیں اصل میں بڑی معذرت, میں اصل میں یوں تھا, وہ بچے نے یوں کر دیا. اب اس میں ایک بات صحیح 3 باتیں غلط بھی لگا دی, کیونکہ دیکھا کہ وہ سننے والا جو ہے وہ اتنا امپریس نہیں ہو رہا. جو میں نے پہلی کہانی سنائی دیکھا کہ وہ زیادہ انہوں نے نوٹس لیا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ اور اس میں نمک مرچ مسالہ لگانا پڑے گا تاکہ وہ قبول کر لے. یہ سب جھوٹ کی قسم ہے, بلا وجہ خاموش رہو, اور جیسی بات ہو اتنی بات کرو, دو سیدھی سیدھی. سچ کہنے سے اس وقت ناراض ہوں گے کہ جی نکمے آدمی ہے, تم بھی اتنے گھٹیا انسان ہو, میں تو بہت پرانا اور سمجھدار آدمی سمجھتا تھا.
تو اب زیادہ ڈانٹ پڑے گی کوئی، توبہ استغفار کریں گے، ایک دفعہ سے سیٹ ہو جائیں گے. کہانیاں سنا نہیں کرتے، ارے بڑا یوں ہو گیا، بڑا سا یوں ہو گیا، میں تو یوں پلان کر رہا تھا، وہ تو یوں ہو گیا، ایسے یہاں پھنس گیا، وہاں وہ بس طرح دیر میں آئی، وہاں سے وہ ٹرین یوں ہو گئی، وہاں سے ابا کا فون آ گیا، راستے میں چلتے چلتے میں بھول گیا، غلط ایگزٹ لے گیا. سب چھوڑ کہانی، کیا کروں. وہ ہے بھی ٹرو کہانی، تو بیان کرنے میں آدمی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر نمک مسالے لگا دیتا ہے. تو ایسے کام مت کرے آدمی کہ جس میں اس کو پتہ ہے کہ بات خراب ہوگی. ذرا بیلنس چلے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک گناہ کو پکڑتا جائے، اور 3 دن 4 دن ہفتہ بھر مہینہ 1 ٹرائی کی، 2 ٹرائی کی، 4 5 ٹرائی کی، نہیں ہو رہا، کہہ رہے نہیں قابو میں نہیں آ رہا. پھر اپنے استاد کو لکھے، اپنے شیخ سے بات کرے، کسی دوست سے، سینئر سے، کسی عالم سے، کہے کہ بھی حضرت میں اس گناہ سے بچنے کی بہت فکر کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر سے یہ چیز جا ہی نہیں رہی، میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں. تو اب آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں. تو وہ اس کا کوئی نسخہ بتائیں گے آپ کو، اور کوئی سزا بھی ہو سکتا ہے تجویز کریں. اس کو عقاب کہتے ہیں، کہ معاقبہ، اب عقاب ہوگا، اب پنشمنٹ. تو وہ کہیں گے کہ اچھا 1 ہفتے کی آپ کو یہ مہلت ہے، اس میں یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ ذکر کریں اور اس طرح سے سوچیں، 1 ہفتے بعد رپورٹ کریں. تو آپ نے کہا 1 ہفتے کے بعد حضرت وہ 3 دفعہ ہوئی گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے. اب اگلے ہفتے سے کبھی بھی ایک بھی گڑبڑ ہوئی تو ہر گڑبڑ کے نتیجے میں جب بھی آپ ایسا کریں گے تو اب آپ اس کے بعد سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں گے. گھر میں لیٹنے سے پہلے تازہ وضو کر کے. آدمی کی تھوڑی سی حالت خراب ہو گئی یار، تو کل صبح 7 بجے نوکری بھی ہے، اور ابھی تو عشاء پڑھ کے آیا ہوں، تو 10:40 پہ سونے کا پورا پلان ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ کہ 10:40 ہی پہ جب سونا ہے، یعنی گھر پہنچوں گا 10:30 بجے، اس وقت وضو کر کے 2 نفل پڑھنی ہے. نیا وضو بھی کرنا پڑے گا اور نفل بھی 2 پڑھنے کا پڑھ لیتے. آج ہمت کر لی نیند، لیکن صبح تھوڑی سی فریش وضو کرے گا تو تھوڑی نیند جائے گی. 10:40 پہ سونے کی جگہ 10:50 11 بج جائیں گے. صبح اٹھنا تھا فجر میں، صبح کام پہ ہو کر آئے، دل میں خیال ہے کہ یار آج کی نیند ماری گئی. کل پھر وہی گڑبڑ ہوگی، یا اللہ اب کیا کروں، اور 2 دفعہ ہوگی. آج تو 2 کی جگہ 4 پڑھنے پڑیں گے، وہ بھی اتنے بجے، اور اگلے دن تو کام 5 بجے تو 7 بجے تھا. یہ نہیں ہو سکتا. نہ تو نفس خود ہی اگلے دن کہے گا اس سے بہتر ہے کہ گناہ مت کر. تو نفس جو ہے وہ فوراً قابو میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رات کے 2 اٹھ کے نفل پڑھنا یہ نفس بہت بوجھ ہے، لیکن یہ خود نہیں طے کرتے، شیخ بتاتا ہے. اس لیے کہ اس کو آپ کے احوال جاننے کی وجہ سے، آپ کے سمٹمز جاننے کی وجہ سے پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھاری کیا ہوگا. کسی کو وہ کہے گا نفل کے لیے اس کو فجر میں اٹھنا مشکل ہو سکتا ہے، فجر میں اٹھنا اور مزید آنا ہے. اور کسی کو وہ کہے گا کہ نہیں تمہیں یہ نہیں کرنا نفل، تو مجھے پتا تمہارے لیے آسان ہو، تو ہے رات کا الو، ساری رات جاگتا ہی ہے، گھر جا کے 2 کے 4 پڑھ کے 6 پڑھ لیتا ہوں ہر ایک کی جگہ. وہی تو پڑھنی، میں تو رات جاگنے کا بہانہ ہو جائے گا. بیگم صاحب کو نہیں، آج تو شیخ صاحب نے کہا میں تو نہیں سو رہا جلدی، تو آسانی ہو جائے گی، جاگیں گے رات میں. حضرت نے فرمایا کہ رات میں جاگنا ہے، ابو میں نہیں سو رہا. اس کو شیخ کہیں گے نہیں، آپ سو کے پھر فجر کے بعد کریں کام. فجر کے بعد نہیں سو سکتے آپ، تب پتہ چلے گا. ہر ایک کے احوال کے مطابق وہ بتاتا ہے. ہر ایک کا پرسکرپشن مختلف ہوگا نا. جو شراب نہیں پیتا اس کو تھوڑی کہا جائے گا تم شراب مت پیو، اس کو کیا فائدہ، وہ تو نہیں پیتا پہلے ہی سے. اس کو تو کہیں گے تم سویٹ مت کھاؤ، چاکلیٹ سے جان چھوڑاؤ. صحیح نا. ہر ایک کا علاج اس کے مطابق کیا جاتا ہے. وہ شیخ آپ سے تعلق کی وجہ سے، جب آپ اسی لیے اتباع کو کہتے ہیں، جو رپورٹ لکھنے کو بار بار کہتے ہیں کہ بار بار رپورٹ بھیجو، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب رپورٹ بھیجتے ہیں آپ تو اس سے شیخ کو آپ کے سمٹمز پتہ چلتے ہیں، آپ کی علامتوں سے، آپ کے احوال سے پتہ چلتا ہے. کہ اس کو غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے، اس کو وہی تھوڑی آتی ہے. اس کو تو آپ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا او ہو اس میں تو یہ بیماری ہے، اس کے تو یہ مسائل ہیں، اس کا نفس تو اس طرح والا ہے، یہ کون سی کیٹیگری ہے، کون سی ٹائپ ہے. اس کے مطابق وہ آپ کو سزا تجویز کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے یہ 5 کام کرنے سے، یعنی وہ تو یہ 5 اسٹیپس کرنے سے وہ والے گناہ چھوٹ جائیں گے جو آپ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. تو کیا نمبر 1 شرط لگائیں گے، تو مشارطہ، شرط کریں گے آپس میں، کانٹریکٹ کریں گے. نمبر 2 مراقبہ، اب دیکھیں گے کہ کس وقت کی گڑبڑ ہے، اس وقت نظر رکھنا ہے، بالکل ویجیلنٹ رہنا ہے. شرط کا مطلب ایک ایگریمنٹ کیا. پھر سیکنڈ یہ کہ اس ٹائم کے اوپر ذرا اس کو آبزرو کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ویجیلنٹ رہنا ذرا سا. نمبر 3 اس سے پہلے محاسبہ، پہلے حساب لگانا، اندازہ لگانا کہ ہوا کیا، انالیسس کرنا پڑے گا نا. آڈٹ کریں اپنے ایکشن کو دن بھر کے، اور اس کے بعد غلطی اس میں ہے تو پھر اس کا معاتبہ، پھر اس کو ڈانٹنا ہے، سختی کرو، عتاب، غصہ. اور پھر اس سے بھی کام نہ چلے ہفتے 2 ہفتے کے بعد تو شیخ سے درخواست کرو، تو وہ پھر معاقبہ کروائے، پھر وہ کوئی پٹائی کرے، ڈانٹے، مارے، جو اس کو سمجھ میں آئے، جو سزا اس کو دینا وہ دے. پھر اس طرح جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر آپ کے مزید
30-40% गुनाह جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ 5-7% رہ جائیں گے. یہ والے ذرا زیادہ ظالمانہ ہوتے ہیں. وہ پھر شیخ آپ کو ICU میں جس طرح چاہے ٹریٹ کرے اس کے حساب سے, لیکن عموماً لوگوں کے گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمت چاہیے, اس اسٹیج تک آنے کے لیے کہ میں یہ کروں کل سے کروں گا, یہ جو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. ہمت, یہ ہمت, حوصلہ کہ نہیں کرنا ہے. اور اس ہمت کو پیدا کرنے کے لیے 2 کام, اللہ کا ذکر کثرت سے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کثرت سے. نیکوں کی مجلس, جہاں بھی نیک لوگ جمع ہوتے ہوں, اچھے لوگ جن سے آپ کا دل ملتا ہو, جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سکھائیں گے, کچھ باتیں پیاری پیاری آ جائیں گی, کچھ کام کی باتیں آ جائیں گی, کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو, گندی صحبت سے میں بچ جاؤں گا. گھر میں بیٹھا ہوا تھا ٹی وی چل رہا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا تھا فلم آ رہی ہوگی, گھر میں تو کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں گا, کچھ نہیں تو خبریں ہی دیکھ رہا ہوں گا, ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں گا. ان سب میں خباثتیں, ان میں سے کوئی چیز امیون نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں نامحرموں کی تصویر اور موسیقی تو اس کا لازم و ملزوم حصہ ہے ہی نا. بیچ میں ایڈ آئیں گے, درس سے قرآن بھی سن رہے ہیں تب بھی بیچ میں ایڈ آئے گا. وہ سب خرابی کے لیے, وہ تو اس کو سپوائل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے مینگو جوس کے اندر کسی نے پیشاب کے 2 قطرے ڈال دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. اب کیا مزہ رہ جائے گا اس کا؟ ہے حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو گھل جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن پی سکتے ہیں اس کو. یہ تو ناپاک ہو گیا, وہ ویسے ہی حرام ہو گیا اس کا پینا, نجس ہو گیا. لیکن سوچ کے کتنا گندا لگتا ہے. پوری بریانی کھا رہے تو اس میں کسی نے اوپر سے الکوہل کا ایک اسپرے کر دیا, ایسے چھوٹا سا, کیا کریں گے؟ خوشی سے کھا لیں گے, کوئی بات نہیں, تھوڑا ہی سا تو ہے, تو ناپاک حرام ہو گیا. حالانکہ اس کو کوئی ایسا اثر پتہ نہیں چلے گا, روحانیت پہ بہت اس کا اثر ہوگا, اندر سے دل گندا ہو جائے گا, دماغ گندا ہونے لگے گا, اس لیے اس کا ناجائز, اس کا کھانا حرام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے کاموں سے بچنے کے لیے اچھی صحبتوں میں جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر روز ایسی مجلس سے ملے, اور آج کے زمانے میں زیادہ ملے, اس لیے کہ گندی مجلسیں اتنی بڑھ گئی ہیں. پرانے زمانے میں لوگوں کی گندی مجلسیں نہیں ہوتی تھی, ان کی گندی مجلسیں یا شیطانی مجلسیں کل شام میں کبھی کبھی ہوتی تھی. دوستوں یاروں میں بیٹھے ہیں, وہیں شراب کباب, کوئی عورت بلا لی ڈانس کرنے کے لیے, ناچ رہی ہے, یہ کھانا کھا رہے ہیں, شراب چل رہی ہے, یہ اس طرح کی الٹی پلٹی کچھ باتیں ہو گئی. ہفتے میں 1 دن 2 دن, شام میں 2-4 گھنٹے اس طرح گزار لی راتوں کو. پرانے زمانے میں یہ کچھ بہت زیادہ. اگر گندی مزاج کے لوگ ہیں تو طوائف خانے میں چلے گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے ان کا ناچ گانا چل رہا ہے, تو کل یہ گناہ ہوتا تھا. یہ جوا وہاں ہو گیا, تھوڑا بہت تاش واش کھیل رہے, ساتھ پیسہ لگا دیا. اس سے زیادہ کوئی اور ایکٹیویٹیز گناہ کی صبح شام کی نہیں ہوتی تھی. مرد باہر ہوتے تھے جب, تو بالکل طریقے سے کام کرتے تھے, طریقے سے کام کر کے آ جاتے تھے. اب تو یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک اس پورے وقت میں بھی گناہ کے سارے راستے کھلے ہوئے. راستے بھر میں بے پردگی ہے, راستے بھر میں موسیقی کا کہیں نہ کہیں اثر ہے, چلتے پھرتے لوگ جو ہے حرام کھا رہے ہیں, حرام پہ بات چیت ہو رہی ہے, لباس لوگوں کے جیسے ہیں, سود کا لین دین چل رہا ہے, پورا ٹرانزیکشن ہے. تو اتنی گندگی ہے کہ اس میں تو جتنی زیادہ گندگی ہے اتنی زیادہ صفائی کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے تو روزانہ کی مجلس ہونی چاہیے, روزانہ کئی گھنٹے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تاکہ وہ 8 گھنٹے جو وہاں گندگی ہوئی اس کو کم از کم 8 گھنٹے سے تو انڈو کرے ہر روز رات میں. لیکن نہ لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے, نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے, تو کم از کم روزانہ 1 گھنٹے ہی کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھے, قرآن کی مجلس ہو, ذکر کی مجلس ہو, تسبیح ہو, قرآن بیان ہو, کچھ بھی ہو, 1 منٹ کی حدیث ہی ہو, لیکن جا کے بیٹھ جائے نیک لوگوں کے ساتھ, اس نیت سے جا کے بیٹھے کہ بھئی یہاں بیٹھیں گے, یہ ہمارے گناہوں کا تذکرہ ہوگا, کچھ توبہ استغفار ہوگا, تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں تو ہفتے میں 1 دن طے کرے بھائی, ہفتے میں الٹرنیٹ ڈیز کرے, الٹرنیٹ ڈیز نہیں ہفتے میں 3 دن کرے, یہ بھی نہیں کر سکتے, نہیں 2 دن کرے, یعنی ہر تیسرے دن, یہ بھی ہفتے میں 1 دن کرے, اور مہینے میں 1 دن اپنے شیخ کے پاس جائے. اس سے کم ہفتے میں 1 دن 2-2.5 گھنٹے کا, اور مہینے میں شیخ کے پاس 6-8 گھنٹے کا جو سفر ہوتا ہے. اس سے کم جو کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف مردہ چل رہا ہے, اور کسی بھی وقت گر کے گناہ اس کو شیطان کے راستے پہ لگا دیں گے. پھر وہ چاہے گا سنبھلنا, نہیں سنبھل پائے گا, کیونکہ چڑھائی پہ دوبارہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے.
تو یہ محرومی ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گناہ کو، اس کی شناعت کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس گناہ کی چھوڑنے کی پوری ہمت ارادہ اپنے اندر رکھنا ہے کہ مجھے چھوڑنا ہے، یہ عزم کرنا ہے. نمبر 3 یہ کہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ہر حالت میں چھوڑ سکتا ہوں. اللہ نے مجھے پوری صلاحیت دی ہے، میرے لیے کوئی ناممکن کام نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنے بڑا گناہ کیوں نہ ہو. یہ بالکل پختہ ذہن میں بٹھانا. یہی سب پختہ بٹھاتے ہیں شیوخ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو. اور نمبر 4 یہ جو طریقہ بتایا کہ کسی، وہ جو میں نے بتایا تھا، پوری ایک لسٹ بنائیں گے کبائر کی، اور اس آرڈر سے کہ آپ کے لیے سب سے آسان کون کون سے ہیں اور کون کون سے چھوٹ گئے، تاکہ ایک اچھی لسٹ سامنے آ جائے جن سے ہم بچیں ہوئے الحمدللہ. پھر وہ سامنے آئے کہ بھئی یہ اب رہ گئے اتنے، وہ زیادہ ہو یا کم ہو، 50%، 60% جو بھی ہے، ان کو ایک ایک کر کے، اب ان میں سے جو سب سے آسان ہے پہلے اس کو پکڑ لیں، 1 کو 2 کو 3 کو، آہستہ آہستہ. یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے چھوڑنا. اور چلتے چلتے پھر جہاں اٹک جائے کہ اب اس سے آگے بڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کوئی اور اسٹریٹجی چاہیے. یعنی ٹک باکس ایزی نہیں ہے چھوڑنا، پلان کر کے خالی عزم سے نہیں چھوڑ پا رہا ہوں. اس کے لیے پھر وہ 5 سٹیپس جو بتائے ہیں، مشارطہ، محاسبہ، مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ اور مواقبہ، ان سٹیپس کو فالو کریں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے. اس سے فارغ ہو جانے کے بعد، یعنی اس سٹیج تک آنے کے لیے جو سارے کا اوور آرچنگ ہے طریقہ، وہ نمبر 1 یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ مجاہدے میں طاقت ملے، ہمت ہو، اور اللہ کی ذکر میں لگائے رہے، تسبیح کریں، ذکر کریں. تسبیح منیمم 5 سے شروع کرے اور بڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے، یہاں تک کہ اس کے دن میں کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان یا اس کا دل کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد نہ کر رہا، کچھ نہ کچھ درود شریف نہ پڑھ رہا، کچھ نہ کچھ تسبیحات نہ چل رہی، استغفار نہ کر رہا، کچھ نہ کچھ ان میں سے ہو رہا. اللہ کی یاد صبح شام اس کی زبان پہ بس اللہ کہیں نہ کہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بہت سارے اعمال ہیں، میں کون کون سے کروں؟ ابا مجھے ایک آسان نسخہ بتا دیے جو بس میں ایک ہی عمل ہو خالی. فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر کر لے، ہر وقت وہ چلتی رہے زبان اللہ کی یاد سے. یہ ذکر جو بات چیت ہو یہ سب اللہ کی یاد ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے وہ اللہ کی یاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بھی اللہ کی یاد ہے. قرآن کی تلاوت، یہ سب اللہ کی یاد ہے. اچھی اچھی باتیں سب اللہ کی یاد ہے. جو شریعت کے دائرے میں رہ کے ہم فرائض پورے کریں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، وہ سب بھی اللہ کی یاد ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ یاد ہے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں، چلنے پھرنے کی، آنے جانے کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، باتھ روم سے آنے جانے، مسجد کی، یہ سب دعائیں جو ہیں یہ سب اللہ کی یاد ہے. اس طرح اپنی زندگی کو ایسا ٹائٹ کر لے، چاروں طرف سے ٹھوستا جائے اس میں چیزیں، ہر دفعہ اضافہ کرتا جائے، قناعت نہ کرے. ایک برتن میں آپ کو اتنے بڑے بڑے پتھر ڈالنے کو کہا جائے تو سمجھ لیجیے کہ عام جو کھانے کی دیگچی ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ روڑیاں اتنی بڑی بڑی آپ کو روڑے دے دیے، پتھر اتنے بڑے راکس آ جائیں گے، 15 ڈالے بھر گیا. اب کیا کریں؟ کوئی جگہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کوئی ڈال سکتے ہیں اس میں؟ ڈال سکتے ہیں. چھوٹے پتھر اٹھا لیجیے، اتنے بڑے بڑے، اس سے چھوٹے، وہ اس میں بیچ بیچ میں جا کے پھنس جائیں گے. اب کچھ اور آ سکتا ہے، اور چھوٹے کنکریاں لے لیجیے، وہ اس میں جگہ جگہ پھنس جائیں گے. آپ کو لگا جگہ پوری بھری ہوئی نہیں، ابھی بھی جگہ ہے. ریت اٹھائیے، پوری ریت اس کے اندر آ جائے گی. اب وہ تو پورا بھر گیا نہیں، اب پانی اٹھائیے، پانی سارا اس کے اندر پھر بھی جا کے بھر دے گا اس کو. تو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے 5 کام. صبح میں کلینک پہ گیا 9 to 5، شام میں میں نے جو وہ کلاس کی، ٹائم ہی نہیں میرے پاس. کیسے ٹائم نہیں؟ بہت ٹائم ہے. بیچ بیچ میں ذرا ٹھوس چیزیں تو ہر جگہ ٹھوسیں گی، بہت کچھ ٹھوس جائے گا. اتنا ٹھوس جائے گا کہ آدمی حیران ہوگا کہ یار اتنا کچھ کر سکتے تھے، وقت برباد کر دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کھانا کھاتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ ان لقموں کے درمیان میں جب وقفہ ہوتا ہے، میں چباتا رہتا ہوں، اس دوران میں تیسرا کلمہ ہی پڑھ لیا کروں یا سبحان اللہ ہی کہہ دیا کروں. تو سبحان اللہ کہنا شروع کیا اور گنتے رہے. کھانا مکمل ہوا تو 500 دفعہ کہہ چکے تھے. وہ تو چھوٹا ہی سا کھانا کھاتے تھے، اتنی سی روٹی، اتنا سا سالن، تو بھر کے ہماری طرح کھانا نہیں ہوتا تھا. ہمارا تو 15-20 منٹ کا کھانا ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ان کا تو 5-5 منٹ کا کھانا. اور اس دوران میں اپنی تسبیحات، وہ جو یعنی ابتدا میں اور آخر میں الحمدللہ، وہ ذکر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ لقموں کے درمیان کی جو وقفہ ہے
اس میں فرمایا 500 مرتبہ میں نے سبحان اللہ کہا تو میں نے سر پکڑ لیا انہوں نے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. کتنے کھانے میں ایسے کھا گیا جس کے دوران میں نے یہ نہیں کیا. وہ جتنا وہ لکھ گئے ہیں، جتنا وہ پڑھا گئے ہیں امت کو، امیر المومنین فی الحدیث ہے، بہت بڑے امام ہیں شافعی فقہ کے، بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، 20 کتابوں کے مؤلف، بہت بڑے آدمی، اور ان کو یہ فکر ہے. ہمیں لیکن کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، چلا لیں گے، دیکھا جائے گا قیامت میں، اللہ بڑے کریم ہے، کام بن جائے گا. بہت عمر پڑی ہوئی ہے، اللہ بس ہدایت دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں گناہوں سے نفرت دلوں میں اللہ پیدا فرما دے، گناہوں سے بچا لے اللہ ہمیں، اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا میں رہیں راضی. جیسا کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ بس گناہ تو اس لیے ہی کافی ہے اس سے بچنا کہ میرا رب ناراض ہے. عذاب نہ بھی ہوتا تو بھی کافی تھا. عذاب تو دوسری بات ہے، یہ عذاب کم ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا کسی بھی حالت میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے.